الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد مليك بر رؤوف رب حليم ادب گاہے زیر آسماں درش نازکتا نمی آیت جنید و بایزیدی جا بمصطفیٰ بوصافی شراکتی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیس ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نہ کمال بے ادبیس بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ چو مرگم نخل جاں سوزد بہارم راخیزاں سوزد نریزت برگ ایمانم اغسنی یا رسول اللہ نریزت برگ ایمانم اغسنی یا رسول اللہ آستی بر رخ کشیدی ہم جو مکارہ مدی آستی بر رخ کشیدی ہم مکارہ مدی در بہارہ گل شدی در صحرا گلزارہ مدی بعد ازاں بلبل شدی بانا لہو زارہ مدی خیش تن را جلوہ کر دی اندری آئینہا آئینہ اس میں نہادی خود با اظہارہ مدی شور منصور از کجا دار منصور از کجا خود زدی بانگے عن الحق بر سر دارہ مدی گفت خدوس فقیرے در فنا و در بقا خود بخود آزاد بودی خود گرفتارہ مدی یا خطب یا غوث آدم یا ولی روشن ضمیر بندام درماندام جستو ندارم دستگیر بر در درگاہ بالا سائلم آفتاب خاطر ناشاد را کن شادیا پیران پیر واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا یا غوث آدم سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا یا غوث اعظم تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا گر نہیں ملتا درے غوث سمدانی مجھے گر نہیں ملتا
درے غوث سمدانی مجھے کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے. جلتے جلتے اے جہنم ٹھنڈے دل سے سوچ لے، جلتے جلتے اے جہنم ٹھنڈے دل سے سوچ لے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے. حضرت شیخین احمد کامل شتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سب ہنر میں کامل ہے اور میں عیبوں میں کامل. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب ہنر میں کامل ہے. نعرہ تکبیر. کیونکہ ہر مسلمان جنت میں نہیں جاتا، ہر مسلمان جنت میں نہیں جاتا، کیونکہ مسلمانوں میں 73 ہیں، مسلمانوں میں 73 ہیں. وہ ایک جنت میں جائے گا جو نبی اور آل نبی سے محبت کرے گا، جو غوث اعظم سے محبت کرے گا، جو خواجہ اعظم سے محبت کرے گا، وہی جنت میں جائے گا. اور یہ جنتیوں کی جماعت ہے اس لیے کہ وہ تعداد میں کم ہے، مرتبے میں زیادہ، تعداد میں. اور ہمیشہ جنتی کم رہے. بدر میں دیکھو تو کم، احد میں دیکھو تو کم، کربلا میں دیکھو تو کم. اور ہم کو اس کا نہیں ہے غم، اس لیے کہ جو سلیکٹڈ ہے، جو منتخب ہے وہی اہم ہے. ایسے تو بہت ہیں. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اے شہر گلبرگ، شہر حیدرآباد کے رہنے والوں، خدا کی قسم اولیاء کا مسکن یہاں بھی ہے، اور یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ گلبرگہ میں آرام فرما ہے. وہ دکن کا تاجدار ہے، دکن کا سلطان ہے. الحمدللہ ہم خاطری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، اور ہم جنتی بھی ہیں. اسی لیے صرف جنتی جماعت ہی میں سلاسل ملتے ہیں، ہے نا. سلسلے جو ملتے ہیں وہ یہی اہل سنت و جماعت، جنتی جماعت ہی. اور باقی کے آپ دیکھیے گا کہیں کوئی سلسلہ نہیں ہے، کہیں کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہی تو سلسلہ ہے. اور جو سلسلے میں رہے گا، حضرت تقدس مآب قبول پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، اب یہاں پر ان کو آپ ہلائیے، بغداد تک کی کڑی ہل جائے گی، وہاں سے نجف، وہاں سے مدینہ. کیونکہ ہمارے پاس کڑیاں ہیں، کڑیاں سلسلے ہیں. یہی تو لوگ نہیں سمجھتے، اسی بات کو تو لوگ نہیں سمجھتے. آج پوچھا جاتا ہے، آج ان کو پوچھا جاتا ہے جن کو کوئی علم نہیں. فاتحہ دلانا ہے، سلام پڑھنا ہے، جھنڈا لگانا ہے، 11ویں کرنا ہے، 12ویں کا. آج کل تو فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، لوگ اسی میں جو آیا دیکھ کر اسی کو سچ سمجھ رہے ہیں. یہی سچ ہے. ابے یہ سچ نہیں ہے. جو لوڈ کیا جائے گا وہی تو وہ بتائے گا، جو اس میں ڈالا جائے گا وہی تو وہ دکھائے گا. کہاں ہے جھنڈا لگانا؟ ابے جس کے پاس ڈنڈا ہوگا وہ لگائے گا جھنڈا. جھنڈا لگائے گا تو ڈنڈا ہونا، ڈنڈا رہے گا تو جھنڈا. اور جو جھنڈا لگائے گا، جو جھنڈا لگائے گا، وہ جھنڈا لگانا نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے. جھنڈا لگانا خدا کی سنت ہے، جھنڈا لگانا خدا کی سنت ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے اہل سنت میں رہے گا تو سمجھ میں آئے گا.
اب باہر رہ کر لوگ لقمے دیتے ہیں. آپ پوچھئے گا مشائخین بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, اہل علم بیٹھے ہیں. ایک صاحب مسجد میں آئے, جماعت چل رہی تھی, امام صاحب کی قرات ہو رہی تھی, انہیں حوض پہ بیٹھا وضو کر رہا تھا. امام جہری قرات میں تھے, جہر میں تھی, تلاوت ہو رہی تھی قرآن کی. فاتحہ کے بعد اما سورہ پڑھ رہے تھے, کون سا بھی آیت تکرار کر گئی. 2 مرتبہ آیت تکرار کری, تیسری مرتبہ لقمہ آیا. امام نے لقمہ لیا, نماز کو مکمل کیا, سلام پھیرا. پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے پوچھا لقمہ کس نے دیا؟ تو وہ دستی سے منہ پوچھ رہا تھا, ہاتھا پوچھ رہا تھا. انہیں بولا امام صاحب میں نے دیا ہے. تو امام صاحب نے فوراً کہا نماز دہرائی جائے. اب اس کے بعد اس نے پوچھا امام صاحب آپ نے لقمہ لیا, نماز ادا کیا, اب نماز کو کیوں دہرایا جائے؟ تو امام صاحب نے کہا نادان, لقمہ اس کا قبول ہے جو جماعت میں ہے. لقمہ اس کا قبول ہے جو جماعت میں ہے. اسی لیے میں نے پوچھا کس نے لقمہ دیا؟ ارے تو جماعت میں ابھی شامل بھی نہیں ہوا. جماعت میں تو پتا چلا کہ جو جماعت میں نہیں ہے اس کا لقمہ قبول نہیں ہے. اب جو جماعت میں ہے اس کا لقمہ قبول ہے. تو آپ جھنڈے کا جواب جماعت میں ہے, 11ویں کا جواب جماعت میں ہے, 12ویں کا جواب جماعت میں ہے, جلوس میلاد کا جواب جماعت میں ہے. تو جماعت میں ہو. اب تو عجیب حال ہے, ہر ایک بولنے لگ گیا بابا یہ مرکزہ ہے تیرا, مدرسہ نہیں بھائی, یہاں شراب کے انسان منائے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے بڑے بڑے فارغین مدرسے سے نکلے, خانقاہ سے رجوع ہوئے, پوچھا گیا اے علامہ, اے غزالی دورہ, اے علماء بے علم و تعدیل, کیا بات ہے کہ تم مدرسے سے نکلے, ایک فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, خانقاہ میں چلے گئے, بات کیا ہے؟ تو علامہ نے فرمایا مدرسے میں نے رسول کی سنی تھی, اب خانقاہ میں رسول کو دیکھنے جا. اسی لیے مدرسے میں رسول کی سنائی جاتی ہے, خانقاہ میں رسول کو دکھایا جاتا ہے. اسی لیے جب تک مسلمانوں میں خانقاہ اور مدرسہ تھا, مسلمان کامیاب تھا, مسلمان عزت والا تھا, مسلمان بہتری والا تھا, مسلمان بلندی کی طرف جا رہا تھا, مسلمان عزت کی طرف جا رہا تھا, مسلمان کامرانی کی طرف جا رہا تھا. اللہ اکبر. اس مسلمان کو دیکھ کر, اس ایمان والے کو دیکھ کر, اس نبی کے غلام کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بتا رہا تھا. اب آج کے مسلمان کو اگر دیکھا جائے تو وسیم کی صورت میں رجیب نظر آ رہا ہے. رجیب بکواس ہو رہی ہے. کون ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ خانقاہوں سے دوری کا نتیجہ ہے, یہ دین بیزاری کا نتیجہ ہے. آج ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوایا, بڑی بڑی سرٹیفکیٹ دلوائی, بڑے بڑے اسنادات دلوائے, مگر دین سے محروم رکھا, اولیاء سے محروم رکھا, اللہ والوں سے محروم رکھا, خانقاہ سے محروم رکھا, تعلیمات اسلامیہ سے محروم رکھا. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ 4 گھنٹے بیٹھ کر ٹی وی پہ میچ دیکھتا ہے, ہفتے میں 1 مرتبہ باپ کی خبر کی فاتحہ نہیں پڑھتا. سوچو اے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں, اے نبی کے وفاداروں, غوث کے جانثاروں, آج آپ جشن غوث اعظم منا رہے ہیں.
اللہ اکبر. ابھی مولانا ضیاء الدین صاحب سے سنا, دیگر اکابر علماء سے سنا, غوث اعظم کا کیا مرتبہ ہے, غوث اعظم کی کیا شان ہے, غوث اعظم کی شان کے بادشاہ ہیں. اللہ اکبر. آپ نے سماعت کیا, کبھی سوچا کہ غوث اعظم نے ماں کا کیسے ادب کیا, باپ کا کیسے ادب کیا, پڑوسیوں کا کیسے ادب کیا, مریدوں کا کیسے خیال کیا, علماء کا کیسے خیال کیا. اور یہ 11ویں نہیں ہے, غوث اعظم کی بات. ہر 11 کو غوث اعظم میلاد مناتے تھے. دن 11 کا, رات 12 کا. دن 11 کا, رات 12 کی, کیونکہ سید الاولیاء, سید الانبیاء کا ذکر کر رہا ہے, ان کا جشن منا رہا ہے. سوچو, یہ حیدرآباد والوں ان بزرگوں سے تعلق رکھو, ان اللہ والوں سے تعلق رکھو. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت شیخین احمد کامل چتاری علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا, بیگانہ عرفاں کو حقیقت کی خبر کیا. بیگانہ عرفاں کو حقیقت کی خبر کیا, جو آپ سے, اس سے نہیں. جو آپ سے واقف نہ ہو وہ اہل نظر کیا, جو آپ سے واقف نہ ہو, سرکار مدینہ سے واقف نہ ہو, جو آپ سے واقف نہ ہو وہ اہل نظر کیا. ارے منظور نظر کون ہوا, اس کی خبر کیا. وہ فضل پہ آ جائے تو پھر عیب ہونا کیا. آیا تھا نا ایک, آیا تھا نا غوث کی بارگاہ میں, کیا تقویٰ تھا, کیا پرہیزگاری تھی, کیا علم تھا, کیا تھا اس کے پاس. جو آیا تھا رات کے اندھیرے میں آیا تھا, بغداد کی جامع مسجد میں آیا تھا, غوث اعظم کو دیکھا, 10 کروڑ کا جبہ پہنے ہوئے, 10 کروڑ کا, اس زمانے کے 10 کروڑ. آج پورا بھارت 1 سال تک بغیر کسی محنت کے کھا سکتا ہے اتنے روپیوں میں. 10 کروڑ کا جبہ زیب تن دیکھا, دیکھ کے بولا یہی اڑا لیا جائے, اسی کو چوری کیا جائے, اسی کو. ہاں, اب انتظار کرتے مسجد میں بیٹھ گیا. مغرب کی نماز ہو گئی, غوث اعظم ذکر و اذکار میں رہ گئے. بیٹھا, انتظار کیا, اب نکلتے ہیں, اب نکلتے ہیں, اب نکلتے ہیں. کب نکلتے ہیں؟ یہ غوث اعظم ہے. عشاء کا وقت آیا, عشاء کی نماز ہو گئی, پھر انتظار کرتے, بیٹھا بیٹھا بیٹھا, وقت گزر گیا. کافی دیر کے بعد, ایسے لیٹر نہیں تھے, ایسے گولے نہیں تھے, اندھیرا تھا. عشاء کے بعد تو اندھیرا ہو جاتا ہے. گھر میں جو ہے تیل کے چراغ جلا کرتے تھے, تیل کے چراغ. اب غوث اعظم عشاء کے کافی دیر کے بعد مسجد سے نکلے, انہیں بھی پیچھے. جبہ چرانے کا ارادہ, چور ہے وہ, جبہ چرانے کا ارادہ ہے, پیچھے پیچھے گیا. غوث اعظم نے ارادہ فرمایا, اب تو میرے پیچھے ہے, کسی کے پیچھے نہ لگاؤں گا. اب تو میرے پیچھے آ گیا ہے, اب کسی کے پیچھے جانے نہ دوں گا. یہ غوث اعظم ہے. اب ہوا پیچھا, غوث اعظم کمرے میں داخل ہو گئے, چپکے سے یہ بھی داخل ہو گیا. وہ بے خبر ہے. دریائے دجلہ کے اندر کون آواز دے رہا ہے, مسجد میں بیٹھ کر وہ آواز سنتا ہے, اور کون پیچھے آ رہا ہے اس کی خبر نہیں. ذرا دیکھیے, سوچئے. اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. کمرے میں گھس گیا, اندھیرا تو تھا. غوث اعظم نے جبہ نکالا, کھوٹی کو ٹانگا, پھر مصلی لیا, بچھایا, عبادت میں ٹہل گئے. اب انہیں آہستہ سے دیوار کو ہاتھ لگاتے 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 جبے پہ پہنچ گیا. جبہ مل گیا, اسے تہ کیا, گھڑی کیا, تہ کیا, بغل میں دبایا, خوش ہو گیا. اب مجھے جبہ مل گیا,
اب میں مالا مال ہو گیا. اب دیوار کے سہارے دروازہ تلاش کرنے لگا بھاگنے کے لیے, نکلنے کے لیے. اور غوث اعظم رکوع میں ہے, غوث اعظم رکوع میں ہے, اور وہ تلاش کرتا دروازے پہ پہنچ گیا. اتحیات میں غوث اعظم, اب وہ دروازہ کھولنا ہی چاہ رہا تھا. غوث اعظم نے سلام پھیر لیا, سلام پھیر لیا. اب یہ جیسا ہی دروازے کے پٹ ایسا ہٹانے ہی والا تھا, باہر سے آواز آئی. اب یہ گھبرا گیا, اب یہ پریشان ہوا, اب یہ مضطرب ہوا, اب یہ کانپنے لگا, راشا تاری ہو گیا, پسینے میں شرابور ہو گیا. کیا کیا جائے؟ دیوار کو ٹیک لگاتا ہوا کونے میں بیٹھ گیا, کونے میں بیٹھ گیا, تھرانے لگا, کانپنے لگا, راشا تاری ہو گیا. اور غوث اعظم نے سلام پھیرنے کے بعد دستک کی آواز سنی, مصلے سے اٹھے, دروازے کے پاس آ گئے, آ کر پوچھا کون؟ آواز آئی, عبد القادر, میں خضر ہوں. حضرت خضر علیہ السلام آ گئے. غوث اعظم نے دروازہ کھولا, اتنی رات آپ؟ بولے خضر فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, ایک ابدال لینے آیا ہوں. غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے, اب رات ہے, صبح کسی کو مقرر کیا جائے گا. حضرت خضر نے کہا راتوں رات اگر وہ علاقہ تباہ و برباد ہو گیا تو کون ذمہ دار؟ غوث اعظم کو آیا جلال, فرمایا اے خضر وہ کونے میں ابدال بیٹھا ہے, لے جا. کونے میں ابدال بیٹھا ہے, لے جا. حضرت خضر وہاں پہنچے تو وہ کانپنے لگ گیا. کہا حضور میں ابدال نہیں چور ہوں, دیکھیے غوث اعظم کا جبہ چرایا ہے. وہ حضرت خضر نے فرمایا ہاں ہاں تو چور تھا, مگر اب غوث کی نگاہ پڑ گئی, ابدال ہو گیا. حضرت اقبال نے یہی کہا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ غوث اعظم ہے, معشوق افسانی ہے, پیر لاسانی ہے. ارے نادان, جن کی وجہ سے رمضان پہچانا گیا وہ غوث اعظم ہے, جن کی وجہ سے رمضان پہچانا گیا. سوچو, ذرا غور کرو, اللہ اکبر. اسی لیے لوگ ورغلاتے ہیں, ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, ایمان سے ہٹاتے ہیں, عقیدتوں کو مجروح کرتے ہیں. یاد رکھو عقیدہ الگ ہے, عقیدت الگ ہے. ہم حضرت کے ہاتھ چومتے ہیں, یہ عقیدت ہے. پیر چومتے ہیں, عقیدت ہے. جبہ چومتے ہیں, عقیدت ہے. جھک کے ملتے ہیں, عقیدت ہے. یہ عقیدت ہے, عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ ایمانیات ہے, یہ عقیدت ہے. بندہ نواز کا آستانہ بہت اندر ہے, خبر شریف بہت اندر ہے. 11 سیڑھی سے ہم بوسہ دیتے ہیں, 11 سیڑھی سے ہم بوسہ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری عقیدت ہے. نہ چھیڑ آگ لگا دوں گا آشیانے کو, نہ من تنہا دری میں خانہ رفتم, جنید و شبریو عطار شدمت, بگوئے پاک شمس الدین تبریز شیخ اللہ پر سر بازار شدمت. غوث اعظم نے فرمایا جو میرے نام کا جھنڈا لگائے گا 300 گز تک بلائیں نازل نہیں ہوئی. آپ کے حیدرآباد میں جھنڈا کٹا ہے نا, ہے نا؟ یہ کہاں سے ہے دلیل؟ انہیں پوچھتا استغفر اللہ کیا ہوا بے عبداللہ, کیوں پڑا استغفر اللہ؟ دیکھو صاحب کیا بولا, یہ کو کٹا, یہ کو بمبو, یہ کو جھنڈا, یہ پتیاں, یہ آ رہی پھولا لگا رہی, کیا ہے استغفر. ابھی اس کی حقیقت تیرے کو نہیں معلوم, اس لیے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. ہم کو معلوم ہے, ہم جانتے ہیں, اسی لیے کہہ رہے ہیں لقمہ دینا ہے تو جماعت میں رہ کر دے, پتہ چلے گا. بتانے والے ہم ہیں, باہر رہے گا تو ہم جواب دیتے ہی نہیں. اس لیے کہ ہم ایمان والوں کو بچانا چاہتے ہیں, عقیدت والوں کو بچانا چاہتے ہیں, صحیح عقیدہ والوں کو بچانا چاہتے ہیں. ہر ایک کے بچانے کی ذمہ داری نہیں. جو تعلق رکھے گا اسی کو تو بچایا جائے گا. نہیں ہر ایک کو بچاتے نکلیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا. پہلے نسبت, پھر اس کے بعد حفاظت. پہلے تعلق پھر حفاظت. تعلق ہی نہیں, حفاظت ہوتی ہے.
آپ کو معلوم ہے جھنڈے 5 ہیں، 5 کتنے؟ 5 جھنڈے، 5 4 جھنڈے میں بتاتا ہوں، ایک جھنڈا تلاش کرو. پھر کبھی حضرت محمود پاشا صاحب قبلہ یاد فرما گئے تو وہ جھنڈا بتاتا ہوں جو چوتھا جھنڈا ہے. 5 جھنڈے ہیں ٹوٹل، 5 4 بتانے کی ذمہ داری میری یا نہیں؟ بہت ہی شوق ہے. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو، چھوٹا سوال. جمعہ میں خطبے کے بعد نماز ہے نا؟ خطبہ ہوتا نا ممبر پہ، خطبے کے بعد نماز. عیدین میں نماز کے بعد خطبہ نہیں. اور اس سے چھوٹا جواب لو، مگر سنیوں سے نہیں لانا، ادھر والے سے لانا جو جھنڈے کو نہیں مانتا، 11ویں کو نہیں مانتا، ادھر سے یار. وہ لکھا جاتا نہیں. ہاں ہمارے پاس بچپن میں ہم کو پڑھاتے تھے جیم ہائے خائے، جیم ہائے خائے. جیم کے پیٹ میں نقطہ، نقطہ نہیں، نقطہ الگ ہوتا ہے، وہ راز ہوتا ہے. یہ نون قاف سے ہے، نقطہ جیم کے پیٹ میں، اور خائے کے سیر پر نقطہ ہے نا. نقطہ کہاں ہے؟ سر پہ. خائے پیٹ میں، جیم. خائے اور جیم کے درمیان جو حرف ہے اور اسے کیا بول رہی؟ ہائے. ابے کچھ ہے نہیں تو ہے کیا؟ کچھ تو ہم نا یہی راز تو یہ بتاتے ہیں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیزاد یہ بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کل خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. ذرا تلاش کرو 4 جھنڈے ہماری ذمہ داری. ایک جھنڈا میلاد کا ہے نا. حضرت جبریل علیہ السلام سے پروردگار نے فرمایا جبریل جنت سے 3 جھنڈے لے جاؤ. اتنے 3 جھنڈے، 3 جھنڈے لے جاؤ. بولے مولا کیا کروں؟ بولے ایک مشرقی کنارے لگانا، مشرق، ایک مشرق میں لگانا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر. بولے مولا کیوں؟ بولے جہاں تک یہ جھنڈا رہے گا وہاں تک میرے حبیب کی حکومت رہے گی. یہ حکومت رہے گی تو ساری زمین کا ساری زمین کا خالق میں ہوں. حکومت مصطفیٰ کی. ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبۃ اللہ پر. 3 جھنڈے ہو گئے، ہو گئے. اب یہ غوث اعظم کا جھنڈا نہیں ہے، ہے کہ نہیں جھنڈا؟ ہاں یہ جھنڈے میں، میلاد کے جھنڈے میں تھوڑا فرق ہے. کیا سے بولتی ہوں، بزرگوں کے پاس ہے نا، کچھ باتیں کتاب میں ہیں، کچھ باتیں دل کے کتاب میں ہیں. ہر چیز کتاب میں دیکھا تو نہیں ملتی. اب انہیں وہی پوچھ رہا 11ویں کرنا کتاب میں ہے کیا؟ فاتحہ دلانا کتاب میں ہے کیا؟ پھولا چڑھانا کتاب میں ہے کیا؟ جھنڈے لگانا کتاب میں ہے کیا؟ ساتھ میں ایک کو لے کے آیا. میں پوچھا یہ کون؟ بولے ابا. کہا ہے کتاب میں بتا. بتا با پوری عمر ایک ناقص کی گواہی پر اتنا کامل یقین ہے؟ کتاب میں ہے تو ہر چیز کتاب میں نہیں ملتی ہے. اسی لیے ان کی صحبتوں میں آنا پڑتا ہے. مجھے بتا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے نکلے ذبح کرنے کے لیے، نکلے نا، گلے پہ چھری چلایا. ایمانداری سے بولنا، غلط ہے تو ٹوکنا مجھے، میں ایسا نہیں ہوں
کہ صرف یہ شان یہ شوکت میری اوقات نہیں تھی، یہ نام و نشہ سب تیری نسبت کی عطا سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، میرے پیر علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کا کرم ہے، سبحان اللہ، یہ فیضان ہے بزرگان دین کا۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ دیکھو آج 80 سال عمر، مگر اس کے باوجود غوث اعظم کے جلسے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عمر میں سبحان اللہ، یہ عمر میں لوگ تو جوان رہ کر نماز نہیں پڑھتے، جوان رہ کر جمعہ کو جمعہ آئے ہے کیا پانی نہ کو، کپڑے پہن کو، سرما لگا کو، عطر لگا کو، ایسا جا رہا ہے جیسا داماد ساس کے گھر کو جا رہا ہے جمعہ کو، پھر اس کے بعد جمعہ، پھر 6 دن انتظار، پھر جمعہ۔ ارے بے وقوف تھے، یہ ہے ہمارے بزرگ۔ ارے جب پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کا پوتا ایسا ہے تو دادا کیسا ہوگا؟ ذرا سوچو، یہ حیدرآباد والوں ذرا سوچو، خدا کی قسم، اسی لیے حضرت کامل نے کہا سب ہنر میں کامل ہے اور میں عیبوں میں کامل ہوں، غلام غوث اعظم میرے جیسا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم نے نکاح ہٹا دی، چور کو ولی بنایا، ہے نا؟ تو 3 جھنڈے تو آ گئے، اب 4تھا جھنڈا غوث اعظم کا۔ اب یہ جھنڈا کیسا ہے معلوم ہے؟ میلاد النبی کا جھنڈا 1 کلی کا، میلاد کا جھنڈا 1 کلی کا، اور 11ویں کا جھنڈا 2 کلی کا۔ لوگوں کو وہی نہیں معلوم، ارے اسی لیے پہلے کلی ہوتی بعد میں پھول ہوتا۔ اگر یہ دونوں نہیں سمجھا تو بڑی بھول، کیونکہ نہیں سمجھا تو کلی اور پھول سمجھ۔ ارے پتھر ہی ہیرا ہے، مگر جب اسے صدیقے سے تراشا گیا تو چمکنے لگ گیا، کیسا چمکا قبول ہو گیا، کیسا چمکا محمود ہو گیا۔ یہ بزرگ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے مدرسے سے جو پڑھا مگر خانقاہ سے جو پیا ہے، آئے ہے آج تک وہ نشہ نہیں اترا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے کبھی کبھی پڑھائی گمراہ کر دیتی ہے مگر نظر گمراہ نہیں کرتی۔ آئے پڑھے لکھے، اب وہ جو بم مار رہے نا ٹی وی پہ بیٹھ کو، رجیم، انہیں بھی پڑھا لکھا ہے، انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھو پڑھا لکھا ہے۔ ارے پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے زیادہ پڑھا لکھا مسٹر شیطان ہے۔ کتنا بڑا بات، اتنا بڑھ کو 6 کروڑ برس تک عبادت کرا، 6 کروڑ برس تک گیا، نہ علم بچا، نہ تقویٰ بچا، نہ ریاضت بچی، نہ عبادت بچی، نہ کچھ بچا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا رجیم۔ اب تک انہیں وہی چاہیے۔ اب کیا کر رہا معلوم ہے؟ اب اس وقت کیا کر رہا ہے شیطان؟ کیا کر رہا ہے شیطان اس وقت؟ اب ایٹ اے ٹائم اب کیا کر رہا انہیں معلوم ہے؟ آج بھی وہ اللہ کی عبادت کا قائل ہے، بزرگوں کے ادب کا قائل نہیں ہے، انہیں عبادت کا قائل ہے۔ ارے جو ادب میں آیا وہ ایمان والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو موحد بننے کے لیے نہیں بھیجا، مومن بننے کے لیے بھیجا ہے۔ مومن جو بنتا ہے وہ صحبتوں سے بنتا ہے، نبی کی صحبت ہو گئی، نبی سے محبت ہو گئی، صحابی ہو گئے۔ سوچو ذرا غور کرو، غوث اعظم کا جھنڈا 2 کلی کا، ایسا 2 کلیاں ہوتی ہیں، 2 کلی کا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا جو میرے نام کا جھنڈا لگائے گا 300 گز تک بلائیں نازل نہیں ہوں گی۔
300 गज। तो पहले क्या होता था मालूम, आबादी बढ़ती थी। वो हैदराबाद कितना तरक्की करा। 25 साल पहले मैं जब आता था तो आबादी नहीं थी। गोशा महल देखा, असरार हुसैनी साहब का तालाब कट्टे का इलाका, हाफिज बाबा नगर में हमारे उस्ताद रहते हैं मौलाना मुफ्ती हसनुद्दीन साहब, वहाँ देखो पूरा खुला था, उनकी कुछ घरा थे। आज जाके आ जाओ फुल आबादी है। तो क्या होता था, कॉलोनियाँ बनते थे, आबादियाँ होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, 10 बाई 10 की जगह 10 बाई 10 की जगह गौसे आजम के नाम पर छोड़ देते थे। इसे बोलते थे गौसे आजम का चिल्ला। कभी गौसे आजम है नहीं, बैठे नहीं, करे नहीं, ये तय है, मगर वो जगह छोड़ देते थे और उसके बाद वहाँ एक गौस का झंडा लगाते थे ताकि ये नई कॉलोनी में बलाएं नाजिल ना हो। इसलिए है ये। अब इसे क्या मालूम, अब देखो जब से ये कट्टे गायब हो गए, झंडे गायब हो गए, कोरोना पिकअप पकड़ा। बलाएं नहीं है, ये हार्ट अटैक, ये शुगर, ये बीपी, ये नागहानी आफत। 2 साल तक तो माँ कैसा कोरोना। पहला जब कोरोना आया, पहला दाखिल हुआ, लोगों को रोना आया नहीं, घर में जरा हुआ पूरा मोहल्ला परेशान, क्योंकि सबको ले जा रहे थे, चलो ससुराल, चलो ससुराल, चलो ससुराल, पूरे हैबत। अब कोई बात नहीं है ना, एक हुआ तो हो जाता है नहीं, जोड़। अब जरा हिम्मत आ गई है ना। मगर याद रखो, कोरोना ने हमको सबक दिया, बुजुर्गों की दूरी का नतीजा है। न बाप की मैयत में बेटा है, न बेटे की मैयत में बाप है, न भाई की मैयत में भाई है, न बहन की मैयत में भाई है, न दोस्तों की मैयत में दोस्त है, कोई नहीं है। नफसा नफसी का आलम है। याद रखो, कोरोना ने सबक सिखाया है। अब अगर कोरोना से बचना है और क़यामत तक आने वाले बलायात से बचना चाहते हो, बरकत, रहमत, शफा, कामयाबी, कामरानी, नजात, मग़फ़िरत चाहते हो तो औलिया के करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, औलिया के करीब हो सुभान जाओ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मौलाना रूम ने कहा, सुलमकुन दर चश्मे खाके औलिया। औलिया के दर की खाक को आंख का सूरमा बना ले। सुलमकुन दर चश्मे खाके औलिया, ताबीनी अजीब तेदा ताई। एक बुजुर्ग के पास रानी और उसके पूरे बांध्या आ गए, औलाद नहीं हो रही थी। बुजुर्ग जंगल में बैठे थे, चुप इबादत, कशकोल था पानी का, हाथ में तस्बीह थी, मुसल्ला था, कुछ उनके चाहने वाले मुरीदीन मुतक़िदीन थे बैठे। एक खादिमा ने रानी से कहा, रानी साहिबा आपकी शादी होकर इतने साल हुआ, औलाद नहीं है, बड़े बड़े माजूनात खा लिए, बड़े बड़े खमीराजात खा लिए, बड़े बड़े कुश्ताजात खा लिए, बड़े बड़े हलवे खा लिए, जिलवे के बाद से आज तक औलाद नहीं। अब चलो जंगल में फकीर बैठा हुआ है, लोग उनके पास आते हैं, उनकी दुआ में अल्लाह ने असर रखा है, जाएंगे, जाकर उनसे दुआ कराएंगे, शायद अल्लाह उनकी सुन ले। पहुंचे, रानी भी पहुंची, पूरी जो खादिमाएं थी, उनकी बांदियां थी, उनको भी चलो को औलाद नहीं थी। पहुंचने के बाद हजरत आंख मूंद कर बैठे हुए थे, फौरन फरमाया, जिसको औलाद नहीं है वो अपना हाथ आगे करे। जिसको औलाद नहीं है वो अपना हाथ आगे करे। सब लोगों ने जिसको औलाद नहीं थी हाथ आगे किया। अब रानी को भी नहीं थी, उन्हें भी हाथ आगे किया। हजरत ने सबकी हथेली में थूका, सबकी हथेली में थूका और उसके बाद आंख बंद करके कहा, जा चाट ले, अल्लाह तुझे औलाद देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा चाट ले, अल्लाह तुझे औलाद देगा। सब खुशहाल होकर चाटे, पूरी खादिमाएं, बांदियां वगैरह सब जिसको औलाद चाटे। रानी ले गए, तबाह निकली, क्यों झटक दी। अब
دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، سب کی گود ہری ہو گئی، سب کو ننا منا آ گیا، اب سب تحفے تحائف یہ وہ لے کر فقیر کے پاس آ گئے، اللہ والے کے پاس، بولے حضرت آپ کی دعا یہ لیجیے یہ دیے۔ اب یہ دینا لینا سنت ہے، ہاں دیے ہمارے پھولا کے، ملیدے کے، روٹا کے، چونگے کے، بھتی کے، انہوں موتا جی ارے کچھ نہیں، جیسا ان کا دوست بے نیاز ہے، انہوں بھی بے نیاز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے لیے کرتے ہیں سب کچھ۔ اب سب دیکھو بولے حضور آپ کا کرم ہو گیا، آپ کی نگاہ کا فیض ہو گیا، اللہ نے اولاد دی، ایسا نہیں بولے کہ تم نے اولاد دی، نکاح کرتا وہی ہے مگر ذریعے سے، وسیلے سے، نسبت سے، ہے نا۔ دوا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھائے، کروسین کھا لیے، ارے گولی کھایا، سر میں کا درد، آنکھ میں کا درد گیا، گولی سے گیا بے نہیں، اللہ نے شفا دیا گولی کے ذریعہ۔ پانی نے پیاس بجھایا، غلط، اللہ نے پیاس بجھایا پانی کے ذریعے، ہے نا۔ تو ویسا ہی بولے اب خوش ہو گئے۔ اب رانی شکایت کری، لے خطبہ دیلن میں پینا ہے خندلاں بجھا کے۔ رانی بولے حضرت 1 سال ہو گیا، سب کی گود ہری ہو گئی، میری ویسی کی ویسی، میرے کو اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا تو نے چاٹا کہاں ہے؟ تو نے چاٹا کہاں ہے؟ جہاں پھینکا ہے وہ زمین کھود۔ ایسا جھٹکی تھی نا ہاتھ، بولے جہاں پھینکا ہے لو اب میرا کھود، اب جا کے کھودم کھاجی کرے۔ رانی تو تھی، کھودے تو اندر بچہ محفوظ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی محتاج نہیں ہوتا، مختار ہوتا ہے۔ جیسا غور کیا آدم نے چور کو ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چور رہو، ڈاکو رہو، بدماش رہو، لچے رہو، لفنگے رہو، بے نمازی رہو، ماں باپ کے نافرمان رہو، بڑوں کے بے ادب رہو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پہلے نبی کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، سب سے پہلے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، ماں کی خدمت کرنا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، جہالت سے بچنا ہے، خباثت سے بچنا ہے، ہر معاملے میں حق بولنا ہے۔ آج کہاں موبائل آیا، ایک صاحب کو فون لگایا، میں گلبرگے کے نام نہیں بولتا، ہلو السلام علیکم صاحب، خیریت؟ کہاں ہے صاحب؟ میں حیدرآباد میں ہوں، بم مارو گھر میں جاتے ہوئے میں دیکھ رہا کیا سے بم مارنا۔ سوچو، سچ بولو، سچ۔ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ 11ویں منانے والوں مناؤ، 11ویں نہیں ہے بکرا کوئی بات نہیں، بکرا نہیں ہے کوئی بات نہیں، بکرے پوچھ 11ویں کرنا ضروری نہیں، گھر میں چاول تو ہے، گڈے کی پیاز، 1 چمچہ تیل ہے، اتنا نمک ہے، چلو اتنی کھچڑی پکا، کچھ بھی نہیں ہے، خشکا پکا، چاول ہچ نہیں ہے، اللہ کی نعمت پانی تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے کو بوتل لینے کی ضرورت نہیں ہے، نلوں میں پانی آتا نا، یا نہیں ہے وہ بھی تیرے پاس، بازو والے کے گھر میں جا کے 1 گلاس پانی مانگ لے، اور وہ پانی رکھ، 11 تاریخ کو پانی رکھ، 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اس کے بعد دعا کرے اللہ جو کچھ پڑھا ہوں تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش فرما، تیرے حبیب کے وسیلے سے غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش فرما، اتنا کہہ دے اور وہ پانی خود پی جا، خود پی جا، ضرورت نہیں تجھے پانی بانٹنے کی،
خود پی جاؤ. غوث اعظم فرماتے ہیں میں عبد القادر جیلانی محشر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی سفارش کراؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچو, ذرا غور کرو, یہ غوث اعظم ہے. ابھی علامہ ضیاء الدین نے کہا نا, کیا کہا, اٹھاؤ قصیدہ غوثیہ. غوث اعظم جب مقام تحدیث نعمت پر فائز ہوئے تو غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شاعروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں امام زمانہ ہوں. تاکہ پڑھو غوث اعظم کی کتاب. یہ مت کہنا حدیث میں ہے, حدیث میں ہے. ارے حدیث تیرے کو اگر حدیث سمجھ میں آئی تو ادھر کہیں جاتا تھا, ادھر نہیں رہتا تھا. سبحان اللہ سبحان نہیں, چل اگر حدیث کی بات ہے تو ایک حدیث میرے کو بھی سمجھا دے. صلو کما رأیتمونی یصلی وقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. نبی بھی نماز پڑھے نہیں فرمایا, کہا تجھے جیسا دکھتا ہے ویسا نماز پڑھ, میں جیسا پڑھتا ہوں ویسے تو پڑھ ہی نہیں سکتا, سبحان اللہ. ویسے تو پڑھ ہی نہیں سکتا. اور بات سچ ہے. ایک چیز سمجھاؤ, قاعدے میں بیٹھے آپ, چاہے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ آخرہ ہو, تشہد تو کرنا ہے نا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہاں تک ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا بولتے ہیں, اس کے بعد کیا بولتے ہیں, طیبات کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہے نا. آپ یہ بولتے ہیں, نبی کیا بولتے تھے؟ نبی بھی تو نماز پڑھے ہیں, قاعدے میں ہیں. سمجھ, نادان وہ حبیب خدا ہے, وہ سید الانبیاء ہے. اس سید الانبیاء نے ہماری ہدایت کے لیے سید الاولیاء کو بھیجا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنی اولاد میں بھیجا, حسنی حسینی, اور دو بھیجا. ایک ہندوستان غیر منقسم ہندوستان کے لیے اور ایک بغداد کے لیے. یہاں دادا حسین ہیں, نانا حسن ہیں, یہ غریب نواز ہیں. اور وہاں دادا حسن ہیں, نانا حسین ہیں. وہ غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاتحہ دلا سبحان اللہ. پی جا. یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں, میرا نام لیوا اگر مشرق میں ہے, میرا نام لیوا اگر مشرق میں ہے, کسی مصیبت میں مجھے آواز دے تو میں پہنچ کر اس کی مدد پوری کروں گا, اسے مصیبت سے بچاؤں گا. یہ غوث اعظم کا اختیار ہے, یہ غوث اعظم کا اختیار ہے. اللہ نے غوث اعظم کو مختار بنا کر جلوہ گر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ایک بات یاد رکھو, میرے پیر و مرشد علامہ سید محمد مدنی میاں قبلہ فرماتے ہیں, اللہ نے روح الہی حضرت عیسیٰ کو عطا کیا اور روح محمدی غوث اعظم کو عطا کیا. غوث اعظم تو عطا کیا. یہ پیران پیر ہے. ابھی تک تو یہ پیر کو نہیں سمجھ سکا. یہ پیر محمود پاشا صاحب, حضرت قبول پاشا صاحب, عبدالرؤوف بغدادی صاحب, یہ سادات, یہ بھی پیر ہیں. یہ پیر نہیں سمجھ سکا, سمجھا. اور وہ پیران پیر کو کیا سمجھیں گا, پیر اعظم کو. ایک صاحب بغل بجا کے مسلم چوک کو مجھے بولے, کیا بولے, بولے وہ یہی پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں ہے عرصہ منانا. دیکھو وہاں ہے کیا, عرب میں عروس ہے. میں بولا ارے بے وقوف, جہاں سورج نکلتا ہے وہاں ستارے نہیں چمکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تو روز عروس ہے.
سرکار مدینہ کا، سبحان اللہ، اور ساتھ میں پورے غلام جنت البقیع میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، صلوات و سلام کا نذرانہ ہے۔ مدینے میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف نبی کو سلام کرنے جانا ہے۔ سبحان اللہ، جو کچھ کرنا ہے مکے میں، احرام باندھنا مکے میں، طواف کرنا مکے میں، حجر اسود چومنا مکے میں، مینا جانا مکے میں، عرفات جانا مکے میں، مزدلفہ جانا مکے میں، کنکریاں اٹھانا مکے میں، تنا تن کرنا۔ دشمن رسول کو مارنا بھی سنت ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں مارنا۔ ایک بدبودار گیا کہتے، بدبودار معلوم ہے نہیں، بدبودار بولا تو ادھر والا گیا، جا کو ایسا کنکری اٹھا کے مار رہا تھا، انہیں بولا کہتے تو بھی ابے وہ تو میرا نہیں ہے، مان لا تو۔ ارے یار ایسا کیسا ہے نا، تو ایسا مارنا نہیں ہے۔ انہیں بولا ایسا مارے تو انہیں چپ ہے، انہیں کب چپ بیٹھنا، انہیں فوراً پوچھتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس کنجال اٹھانا، بغل کھولنا، بغل کھول کر رجم للشیطان، رجم للشیطان، ہے نا۔ کہاں ہے وہ؟ مکے میں، صفا مروہ مکے میں، پورا حج مکے میں۔ پھر مدینے میں کیا ہے؟ مدینے میں کیا ہے؟ مدینے میں کچھ نہیں ہے۔ مدینے میں مکے میں کرنے والے عمل کی ادا کا امیر بیٹھا ہوا ہے، صرف ان کو سلام کرنے جانا ہے، ان کی نظر میں آنے جانا ہے۔ اسی لیے تو سرکار مدینہ نے فرمایا میرے پاس آنے کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، سن لے من زارا خبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری خبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ تازہ حاجی صاحب حج کرے، حیدرآباد کے ایئرپورٹ پہ پوچھنا، زمزم کا پانی، احرام کے کپڑے، کھجورا، تسبیح، جانی مالا، بڑا لگیج، منڈے و سر، کرتا پائجامہ لے کے ٹرالی میں باہر آتے، سلام کرو حاجی صاحب، السلام علیکم۔ پوچھو حاجی صاحب حج قبول ہوا؟ جب پوچھو حج قبول ہوا؟ ارے بیٹا اللہ نے استطاعت دیا تھا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو استطاعت ہے وہ حج کو جائے۔ میرے کو استطاعت تھی، میں صاحب نصاب ہوا، اس سے بڑھ گیا، استطاعت آ گئی، میں حج کو گیا۔ اب اگر وہ قبول کرے تو فضل ہے، رد کرے تو عدل ہے، اس کے فضل اور عدل پر راضی ہوں۔ تو اب حاجی صاحب کو پوچھئے گا ہر معاملہ ایسا ہے، نماز 5 وقتہ پڑھو فضل ہے، نہ تو وہ قبول ہے، رد ہوئی تو عدل ہے۔ ہر عبادت کا یہی حال ہے، روزہ رکھو، اگر قبول ہو گیا اس کا فضل ہے، رد ہو گیا اس کا عدل ہے۔ زکوٰۃ دو، اگر خدا قبول کرے فضل ہے، رد ہو گیا عدل ہے، اس کے فضل اور عدل پہ راضی ہونا یہی بندے کی شان ہے۔ نہیں تو کیا کرتی، پولیس رات کو کھاگے پٹا لگا کو احتجاج کرتے۔ اب ہم 1.5 سال سے بیٹھے حق پورا کرو، 1.5 سال سے بیٹھے حق پورا کرو۔ اب ارباب اقتدار اندھا بہرا گونگا ہو جائے، وہاں احتجاج کام نہیں آتا، نہیں آتا، روشنائی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب پوچھو تم مدینے میں گئے، الحمدللہ آرزو تو یہی تھی مدینہ جاؤں، پھر آؤں، دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، مگر موقع نہیں ملا۔ تو بولے حاضری کیسے قبول نہیں ہوگی، کیونکہ خود سرکار نے فرمایا ہے جو میرے روضے پر حاضر ہو گیا، میری زیارت کیا، اس پر میری شفاعت لازم۔ تو اب مجھے یقین ہے کہ اب میں مصطفیٰ کی شفاعت کا حقدار بن گیا، ان کی نظر میں آ گیا۔ تو دوستو
اسی لیے نظر میں آؤ تو کامیاب ہے. تو 3 جھنڈے ہو گئے، چوتھا غوث اعظم کا ہے، کلی کا، گھر پہ لگاؤ. اور قسم ہے وحدہ لا شریک کی، سب چھوٹے ہو سکتے ہیں، غوث کا فرمان جھوٹا نہیں ہوتا، غوث کا فرمان جھوٹا نہیں ہوتا. ارے تیرے گھر پہ ہر مہینہ جو مین گیٹ ہے، دروازہ، اس پر یہ کلمے کی انگلی سے خالی یا علی لکھ دے، تیرے گھر پہ جادو نہیں ہوتا 1 مہینے تک. خالی ایسا پین وغیرہ لے کو نہیں، انگلی سے یہ کلمے کی ایسا یا علی، جادو نہیں ہوتا، جادو نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ نے ان کے ناموں میں برکت رکھی ہے. کیوں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے. نہیں، وہ معیز الدین گوگی کے برادر سجادہ ہیں، انہوں میرے دوست، میں ان کا ہوا نہیں. دوستی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، میں ان کا دوست اور میرے دوست. بندہ نواز خدا کے دوست خدا، غوث اعظم خدا کے دوست خدا، غریب نواز خدا کے دوست خدا. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے، لوگ پیش الگ کرتے ہیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اب ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا ناصر نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا نصیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہارا دستگیر نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی غوث نہیں. بے وقوف، دون کا معنی تلاش کر، جہاں دون کا معنی سوا ہے وہاں مد مقابل ہے. اللہ کے برابر ہو کر کوئی تمہارا مددگار نہیں. ہاں، یہ اولیاء اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں. نہیں، ابا کو صورت نہیں دکھا سکتے، ہمیں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ابا بولے سو کاما نہیں سنتے یا نہیں سنتے. اب ہم کو ہے 50 روپے کی ضرورت، 50 روپے ہونا ہے. ابا کے پاس جاتے ہی نالائق کالج بھی نہیں جا رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، اٹھاتے ہیں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ امی کو پکڑتے ہیں. نہیں، امی 50 روپے دی ہونا، ایسا ہونا ہے، انہوں جا کو ابا کو سیدھا 50 روپے جیب میں ملے کہ نہیں ملے. اسی لیے ہمارے کچھ اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ غضب میں ہے، اللہ جلال میں ہے. تو اسی لیے ہم اولیاء کا سہارا لے کر وہاں پہنچتے ہیں، ہمارے کام ہو جاتے. نسبتیں ہونا یہی لوگ نہیں سمجھتے. تو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مد مقابل کوئی تمہارا فریاد رس نہیں. غوث اعظم سے لے کر بندہ نواز تک سارے اولیاء اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور ہمیں عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو جھنڈے لگاؤ، گھر میں فاتحات دلاؤ. ہو گیا 2 بات. اب آخری ایک جھنڈا بچا، 4 جھنڈے ہوئے نہیں، تو 5واں جھنڈا بھی بتا دے تو کہیں کو رکھنا، بھگنے کہیں کو ڈالنا، کیونکہ کپڑا زیادہ دیر بھگے تو پوجی جاتا ہے. نہیں، فوراً دھونا، صاف کرنا، نچڑنا، تار کو ڈالنا، سکھانا. نہیں، حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، پہلے نظام گورنمنٹ، اعلیٰ حضرت کی گورنمنٹ میں ایک بزرگ تھے حضرت راجو خطال کے آستانے کے پاس. تو ان کے پاس بہت یہاں غریبی آ گئی، خیر سالی پڑ گئی. لوگ وہاں پہنچے، حضرت دعا کرو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو. حضرت بولے نہیں رے، اس کا میرا یوں ہے، اس کا میرا یوں ہے، نہیں سنتا ہم نے. بولے حضرت نہیں، دعا کرو. اب ہم کیا کرے، کاندھے کو کا رومال لیے، کشکول میں پانی تھا ڈبو دیے، نچاڑ کو تار کو ڈالے، دیکھو اب یہ سکنے دیتا کیا. یہ پانی آیا برسا تو یوں کا یوں باقی رہا، بندوں کے کام نکل گئے. تو یہ بزرگان دین کام جیسے کرتے، دکھاتے الگ، کرتے الگ.
ہاں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. لوگ سمجھے اچھے نہیں؟ یہ عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتے. نہیں اب مولوی کو دیکھے تو ایسا رہتا ہے، دیکھ رہی نہیں پورے چمک چمک یہ چمک کیسا، کیونکہ نفس جو ہے سبل سے زیادہ موٹا ہے. نہیں اگر بہترین کھانے تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوب برکت دے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، وہ رکھے یہ رکھے. ذرا خشکا بھی دال اچار رکھو، دیکھو چلو بسم اللہ. کیوں حضرت کھانا نہیں کھائے؟ نہیں ذرا مزاج خراب ہے. ہے نا، ان کے پاس ویسا نہیں ہے. جو رکھنا ہے رکھو. ان کے منہ سے صرف دعا نکلتی ہے، کیونکہ یہ خانقاہ والے ہیں. یہ خود کہتے ہیں دیا اس کا بھلا نہیں دیا اس کا بھلا. انہیں کیا بولتا ہے؟ دیا اس کا بھلا نہیں دیا اس پہ بھلا. اسی لیے یاد رکھو مولوی بھٹک سکتا ہے، مولوی بھٹک سکتا ہے، یہ خانقاہ والا نہیں بھٹکتا. بھٹکے ہوئے کو ہدایت دیتا ہے. بندہ نواز ہے، غریب نواز ہے، معروف کلقی ہے، مخدوم اشرف ہے، یہ سارے اولیاء کبار ہیں. اور یہ مولویاں بھٹک گئے، کتاباں لکھی بڑی. یہ جتنے کتاباں ہیں نا یہ سب علم والے لکھے سو ہے. اسی لیے علم والا اپنا علم، اپنا عقیدہ، اپنا عمل بچانا چاہتا ہے تو یہ درویشوں سے. آج تو اب تو یہ دور عجیب ہے، اللہ کا احسان ہے. عمر کے 52 سال ہیں، 35 سال یہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کیا ہوں. ہاں بڑے بڑے بزرگوں میں بیٹھا ہوں، جانتا ہوں مجھے ہے منانم کے مندانم. آج میں خود دیکھ رہا ہوں. گئے بادشاہان وقت خانخواہوں میں آتے تو ان سے خانخواہ کو جھاڑو دینا، طہارت خانے صاف کرانا، برتنا دھلانا، جھٹکنا یہ کام لگاتے تھے. کیوں؟ یہ نفس مر جائے، انا ختم ہو جائے. آج ہے سوچو یہ اولیاء سے تعلق رکھو، یہ بزرگوں سے تعلق رکھو. آج کا یہ پیغام تمہیں یہی درس دیتا ہے. سب کو آج خبر بھولے گئی، حشر بھولے گئی، سب کو اپنی پڑی ہے. میرے پاس 3 باتیں یاد رکھو اس دور کی. آخری میں جھنڈا بتاؤں گا، رخصت، کیونکہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا ہوں میں، طبیعت پست ہو گئی. آج کے دور میں 3 چیزیں بہت ہیں: شہرت، دولت، میں بولے تو پاور ہے کہ نہیں. دیکھو دولت ہے تو سلام، نہیں رہا تو کرتا بھی بڑا ہوں، یا نہیں تو پیسہ. پہلے بولتے نیکی کر دریا میں ڈال، اب ایسا نہیں ہے، نیکی کر واٹس ایپ کو ڈال. اور نہ جاتا ہے اتنے لوگوں کی مدد کرے. یاد رکھو، توبہ کرو، موت کو یاد کرو، خبر کو یاد کرو. وہاں کوئی نہیں بچائے گا، صرف نسبت بچائے گی. رسول اعظم بچائیں گے، غوث اعظم بچائیں گے. یاد رکھو یہ حیدرآباد والوں، تم تھوڑے ہو پرواہ نہیں ہے. مصطفیٰ کو چند ہی پسند ہے، جو عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں. غوث کو بھی چند ہی پسند ہے. عاشق ہو، چاہنے والا ہو، ایمان والا ہو، صحیح عقیدے والا ہو. اسی لیے عاشق نے کہا تھا دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معظم نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت عبد الرحمن جامی نے کہا تھا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی یہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نہیں. دوستو اپنے ایمان کو باقی رکھو، بزرگوں کے ساتھ رہو. آخری جھنڈا بتاؤں گا، غوث کی نیاز پر ایک بات بولوں گا، پھر گلبرگہ رخصت انشاءاللہ. پھر حضرت یاد فرمائے تو ختم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا.
تیرے کو سنانے کیا جاتا ہے میرا ہے، میرا کچھ تو ہے، یہی تو تمہارا ہے۔ حضرت کامل شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا یہ غرور بندگی ہے تجھ سے نسبت کے طفیل، یہ غرور بندگی ہے تم سے نسبت کے طفیل، تم سلامت ہو تو ہل بازی لگا سکتا ہوں میں، ایک سجدے کی اجازت دیجئے بندہ نواز، سر جھکا کر ساری دنیا کو جھکا سکتا ہوں میں، لوٹ گئی کامل جہاں ساری متاع زندگی، کیا تماشا ہے وہیں سے زندگی پاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے حضرت کامل نے ٹوٹ کر لکھا ہے، اٹھاؤ دیوان کامل، اٹھاؤ پڑھو، ایک ایک شعر میں عشق ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، نسبت ہے، تعلق ہے، وابستگی ہے۔ ارے میرا ایمان کہتا ہے جب آخری وقت کامل کا آیا ہوگا تو اس کامل انسان سامنے رہے ہوں گے، کہا ہوگا کامل کامل تیری وجہ سے تیرے چاہنے والوں کا ایمان کامل ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لے تیری آرزو جو ہے آج پوری کرنے میں آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کامل ہے، سنیے سوچئے، اسی لیے بولتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر ہے نا۔ ارے بے وقوف ہو، گھر کی مرغی دال برابر مت بولو، گھر کی دال مرغی کے برابر۔ ہاں اسی لیے پہلے معاملہ ہونا اچھا ہے، کچھ نہیں، سمندر سامنے ہے پیاسے ہیں، صحرا بھی نہیں۔ اب ذرا ایک لیڈر آنے دیکھو ہنگامہ، ایم ایل اے آنے دیکھو ہنگامہ، منسٹر آنے دیکھو ہنگامہ، کارپوریٹر آنے دیکھو ہنگامہ، میئر آنے دیکھو ہنگامہ، ہے سب اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ اسی لیے بولے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کرونا بولے میں آ رہا ہوں، دیکھ آیا دیکھیے جن کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے، سکون دل بھی ہے، سکون جان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عمر میں اتنی دیر بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے وہ محمود بھی ہے، وہ قبول بھی ہے، وہ محمود بھی ہے، وہ قبول بھی ہے۔ اسی لیے تم جھنڈا ہاتھ میں پکڑو، 4 جھنڈے ہو گئے، 5واں جھنڈا تم کو محشر میں دکھے گا، وہ رسول اعظم کے ہاتھ میں ہوگا، محشر میں دیا جائے گا۔ اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لواء الحمد، یہ 5واں جھنڈا ہے محشر میں۔ سب آ جائیں گے عاشقان مصطفیٰ، وہاں غوث بھی رہیں گے، خواجہ بھی رہیں گے، قطب بھی رہیں گے، اقطاب بھی رہیں گے، اوتاد بھی رہیں گے، نخبہ بھی رہیں گے، نجبہ بھی رہیں گے، صادق بھی رہیں گے، کامل بھی رہیں گے، اور ہم گناہ گار بھی رہیں گے۔ نہیں، اچھے ان کے ہیں تو کہے برے کس کے ہیں؟ ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، بے وفا نہیں ہیں، بے ادب نہیں ہیں، گستاخ نہیں ہیں، گناہگار ہیں۔ مولا غوث کے صدقے توبہ کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، مولا ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہماری نسبت کو دے، کس سے ہے؟ ان کے وسیلے ہماری توبہ قبول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچو وقت ہے ابھی، توبہ کرو، گناہوں سے بچو، گھر میں فاتحہ دلاؤ، مسجد میں نماز پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے گھر میں فاتحہ دلاؤ، خدا کے گھر میں نماز پڑھو، جھنڈا لگاؤ۔ اگر آج تک اب تک کوئی فاتحہ نہیں دلایا نیاز کی، غوث اعظم کی، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پانی صحیح، جاؤ صبح میں فجر کی نماز کے بعد 1 گلاس پانی، یا نہیں بوندی یا میٹھا، اگر دیا ہے کچھ پکاؤ، فاتحہ دلاؤ، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ، پھر 1 سال تک برکت دیکھو، پھر رحمت دیکھو، پھر جو ہے صحت دیکھو، دعا کرو فاتحہ میں، اے اللہ یہ بیماری دور کر، نہیں ہوگی تو چیلنج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہونا ہے، پیڑ بھر کو کھانا کھا کو، مسجد میں ہاتھ اٹھا کو دعا کرو، ربنا ظلمنا، یہ توبہ
صبح کرنے کی دعا ہے یہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ڈکارنے کو پڑھوائے قبول کرتا ہے۔ دعا جب بے اثر ٹھہری تو پھر حکم دعا کیوں تھا؟ میرے باتوں سے نفرت تھی تو کیوں منہ میں زبان رکھ دی؟ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ ہم نے شوق گلبوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی؟ امانت کی طرح دل بر نے میرے تن میں جان رکھ دی، نفس کے آنے جانے میں میری عمریں رواں رکھ دی۔ اے دوستو تیار ہو جاؤ، بزرگوں سے نسبت رکھو، اپنے گھر میں نیاز کرو، خدا کے گھر میں نماز پڑھو۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ مولا جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے بولنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسبتوں کو مستحکم فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، ہماری جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عز و جل مولا خجیر ہم سب کو غوث اعظم کے خزانے سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔